اعوذباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ حقوق ہیں، ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ ہی مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ ہم کتنے مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں؟ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہم فلاں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں، ہم فلاں پہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ کسی کو کسی دوسرے غیر کے حوالے کرے تو حضور نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ہم کتنے ضرورت مند ہیں، ہم ان کی ضرورت کو نہیں دیکھتے۔ کتنے حاجت مند ہیں، ہم ان کی حاجت کو پورا نہیں کرتے۔ ہمیں ان کی حاجت کو، ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ ہمارے کتنے مسلمان تکلیف میں ہیں، ہم ان سے بے خبر ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ ہم کتنا فائدے کی بات ہے، ہم پھر بھی کسی کی تکلیف کو دور نہیں کرتے بلکہ تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ کتنے مسلمان تکلیف میں ہیں، ہمیں ان کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ ہماری بھی تکلیف کو دور فرمائے۔ حضور نے اگر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ہمارے کتنے مسلمان جو کپڑوں کے محتاج ہیں، جو کئی چیزوں کے محتاج ہیں، ہم ان کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ اگر خدا نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا ہے تو ہمیں دوسروں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ ہم پہ بھی فضل فرمائے۔ ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ ہی وہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے اور نہ ہی حضور نے فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی وہ اسے رسوا کرتا ہے۔ ہم کیا کسی کے ساتھ سچ بول رہے ہیں؟ ہم کتنوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہم کتنوں کو رسوا کر رہے ہیں؟ ہم کسی کو ذلیل ہوتا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں دوسروں کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ ہماری بھی جو پریشانیاں تکلیف ہے ان کو دور فرمائے۔ 3 کام حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے پہ حرام ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا خون، مال اور عزت، یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دوسرے پہ حرام ہے۔ ہم کسی کی عزت کو اچھال کے خوش ہوتے ہیں، ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے کا مال بھی اور دوسرے کا خون بھی دوسرے پہ حرام ہے۔ ہم کسی کے مال پہ بھی ناحق قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کہاں ہے؟ حضور نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھے۔ ہم کتنوں کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں بھی میرے سے کم ہے، فلاں بھی میرے سے کم ہے، ہم ہی سب سے بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔